یہ لندن میں ایک شادی ہوئی ہے، اور لندن میں یہ ایک انوکھی سی شادی ہے کہ جو اسی ٹائم پہ ہی نکاح ہوا اور ادھر ہی بیٹھے بیٹھے طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اور لڑکے کو کیوں اتنا زور لگایا جاتا ہے کہ آپ 3 بار جو ہے وہ معافی مائک میں مانگیں گے، مائک کے بغیر نہیں۔ تو وہ لڑکا پہلے تو نہیں مانگ رہا تھا، پھر اس کو معافی مانگنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور لڑکا بھی ساتھ ہی ڈیورس بھی دے جاتا ہے۔ آخر اتنی بڑی وجہ کیا بنی، کیوں ایسے ہوا، آپ کو ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اپنی ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ادر ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ آج ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے ولاگ کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ جو ڈیورس ہے، یہ جو طلاق ہے یو کے میں، کیسے انگلینڈ میں اسی ٹائم پہ ہی طلاق ہو جاتی ہے، اسی ٹائم پہ ہی نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو سگنیچر ہونے کے بعد ہی طلاق کیوں ہوتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا بنی۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ پیچھے ٹائٹل میں نے سٹارٹ پہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، ڈیمو جو ہے وہ میں نے وہ کو دیا تھا۔ تو آپ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ یہ ویڈیو آپ نے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یو کے میں ایسے بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ سوچ بھی سکتا تھا کہ ایسے ہوگا۔ تو اور ہم سب مائیں جو ہیں اپنے بچوں کے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہم بچیوں کی جو تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے یو کے میں بیٹھ کر کر سکیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ یو کے میں جو ہے وہ بچوں کی تربیت جو ہے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں نے اس بات کو پکڑ کر اپنے بچوں کی جو زندگی ہے وہ خراب، یہی باتیں کر کر کے ہم نے خود ہی ان کی جو تربیت ہے وہ نہیں کی، تو زندگی ان کی خراب ہو رہی ہے۔ ہم ماں کو بھی چاہیے کہ بچیوں اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرے۔ گھر میں ہم رہتے ہیں، گھر میں بچوں کا دماغ سفید پیپر کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم جو لکھیں گے وہ لکھا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے نہیں مانتے، بچے بالکل ضرور مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں ایک ویڈیو، آپ نے وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہی وائرل ہے، کہ ایک ماں اپنے بچے 2 چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک 8 سال کا ایک 5 سال کا، تو دونوں کو تیزاب دیتی ہے ڈال کر کپ میں کہ یہ لو جوس پی لو سمجھ کر، تو بچے ماں کو پیار اتنا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو یہ نہیں کہ کیا ہے تم نے وہ جوس سمجھ کے وہی پی رہا، ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ماں تھی۔ یہ میں نے بات اس لیے بتائی ہے کہ بچے کو نہیں پتا کہ بچہ کتنا پیار اپنی ماں کو کرتا ہے، اور وہ اسی محبت میں ماں کی میں اندھا ہوتا ہے۔ ماں جو بھی دیتی ہے، بچہ کبھی بھی کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، باہر سے کچھ چیز ملے گی تو بچہ ضرور گھر آ کر بولے گا کہ ماما یہ مجھے فلاں نے دیا ہے، انکل نے دیا ہے، یا کس نے دیا ہے، کیا یہ میں کھاؤں یا میں نہیں کھاؤں، یہ مجھے ادھر سے ملا تھا، وہ آ کے بتاتا ضرور ہے۔ تو ادھر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی جو زندگیاں ہیں، ہم بس یہی کہہ کہ بس یہ بچے تو اپنی من مرضی پہ چلتے ہیں، بچے تو ایسے کرتے ہیں۔ بچے اسکول میں ٹھیک ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، لیکن مائیں جو ہیں وہ گھر میں بچوں کو تھوڑا سا اسلام کی طرف لے کے آئے، اپنی لائف کی ان کو تھوڑی بتایا کریں اسٹوری، اپنی جو اسلام کی ہے وہ بتایا کریں۔ جب رات کو سونے لگتے ہیں اس ٹائم ان کو اسلام کی اسٹوری سنائیں، تاکہ ان بچوں کا جو دماغ میں جو کچھ بیٹھا ہوتا ہے، جو کچھ ہم بتائیں گے وہ بھی ان کے بچوں کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے گا، وہ جو پہلا اگر وہ بھول جائے گا۔ ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ اسکول کی اسٹوری تھی بیٹا جو تم نے پڑھی ہے، یہ تمہارے ساتھ تھوڑی جائے گی یا رہے گی، یہ تم نے اس کو بھی یہ سنو، اس میں کیا فرق ہے۔ وہ تو اسکول ہے، وہ تو ظاہر بات ہے بکوں پہ لکھا ہوا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ آن لائن پہ ٹیچر لیتی ہیں، انہیں پڑھاتی ہیں، تو بچوں کو اس طرح کر کے ہم گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، بچے سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بچے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جو یہ ادھر یو کے میں یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو بس جو بندہ سنتا ہے وہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوا تھا۔ ادھر ایسے ہوا ہے جی یو کے میں، کہ انگلینڈ میں ایک یہ تھی جوڑی تھی، کہ جو لڑکی اور لڑکا تھا، انہوں نے اپنی ہی پسند کی شادی جو تھی وہ کی تھی، تو وہ کوئی ارینج میرج نہیں تھی، وہ ان کی لو میرج تھی۔ تو ہوا کچھ یوں ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو بارات والے لڑکے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو مہمان ہیں وہ بلائے ہوتے ہیں، اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی بلائے ہوتے ہیں، تو ایک ہی میرج ہال جو ہوتا ہے وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں دونوں ہی، اور جو میوزک ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ دونوں طرف کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے ہو رہی ہوتی ہے، دونوں کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اتنے دونوں وہ جو خاندان ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔
تو خوشی وہی وہ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ بندے کو نظر بھی لگ جاتی ہے یا کچھ ایسا ہی مسئلہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ انسان دماغ اپنا خود بھی اس طرف لے جاتا ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ جب نکاح دونوں کا ہو جاتا ہے تو لڑکا خوشی سے لڑکی کے منہ میں جو رس گلا تھا وہ ڈالنے لگتا ہے۔ جب وہ لڑکا لڑکی کے منہ میں رس گلا ڈالتا ہے تو وہ جو رس گلا تھا وہ کپڑوں کے اوپر گر جاتا ہے، تو وہ جو رس گلے کا شیرہ تھا وہ لڑکی کے لہنگے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ لہنگے پہ لگتا ہے تو لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو لڑکے کو ہوتا ہے کہ یہ شادی کا دن ہے، چلے ایسے تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے تو ہوتا ہی ہے، چلے کپڑوں پہ یا ایسے لگ ہی جاتی ہے مٹھائی، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں جی، لڑکی نے بولا کہ ہاں میرے کپڑوں پہ یہ کیوں گرا ہے؟ اس کو یہ تھا کہ جان بوجھ کے اس نے گرایا ہے۔ اس نے بولا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ میرے سے سوری بولے، مجھے معافی مانگے میرے سے، لیکن لڑکا نہیں مانگ رہا۔ لڑکے کو یہ تھا کہ یہ نہ ایسے کہہ رہی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے لڑکی کہ آپ نے ایسے معافی نہیں مانگنی، آپ نے مائک لینا ہے اور مائک میں مجھے ان سب لوگوں کے سامنے 3 بار آپ نے مجھے سوری بولنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے دونوں خاندان ادھر تھے، دونوں کے ریلیٹیو ادھر تھے، اکٹھے ہوئے تھے، اتنے ذرا لوگ تھے، اور جو اور بھی جو سنگنگ جو کر رہے تھے، گانے گانے والے وہ بھی ادھر تھے، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو لڑکے کو بھی شرم آ رہی ہوتی کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں معافی، وہ بھی ایک صرف جسٹ رسگلا گرنے پہ، تو وہ بھی میں مائک میں معافی مانگوں، تو کیوں؟ وہ لڑکا نہیں مان رہا تھا، لیکن لڑکی نے خیر بولا، لڑکے نے بولا ٹھیک ہے میں معافی جو ہے وہ مانگ لیتا ہوں۔ لڑکا معافی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لڑکا مائک اٹھاتا ہے اور وہ 3 دفعہ لڑکی کو سوری 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 بولتا ہے۔ یہ بولنے کے ساتھ ہی لڑکے کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، لوگ سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ لڑکے نے ساتھ ہی اس کو یعنی کہ معافی مانگنی شروع کر دی ہے، اور معافی مانگنے کے ساتھ ہی اس لڑکی کو یہ بھی ساتھ ہی وہ دولہا کہہ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق بھی دی، طلاق یعنی کہ 3 بار وہ بھی کہ میں نے تمہیں دے دی ہے، تو وہ طلاق بھی ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ یہ ایک انوکھی شادی، اور زمین بندے کی پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ ادھر دیکھیں، اگر سنیں اس کو کہ اگر گر بھی گیا تھا، جو میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے، میں اپنا ادھر آپ کو سوال کا جواب دوں گی کہ اگر گر بھی گیا تھا تو کوئی بات نہیں تھی، رسگلا تھا، کپڑے تو واش ہو جانے تھے، تو یہ معافی نہ بھی اگر لڑکی کہتی تو معافی تو ضروری نہیں تھی، معافی غلط ادھر کوئی بھی بات نہیں تھی۔ اگر لڑکے نے آستہ سے معافی اس لڑکی کو کہہ بھی دی تو اسی کو ایکسیپٹ کر لیتی، لیکن نہیں جی، وہ ضد جیسے کہ ہوتی ہے کہ بس جو میں ہوں میں ہی ہوں، آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں نے سن لیا کہ اسی ٹائم ہی لڑکے نے کیا، دونوں کی خوشی جو تھی وہ بیچاروں کی کس طرح غمی میں تبدیل ہو گئی۔ تو ایک چھوٹی سی بات پہ، اس لیے میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم بھی اپنے بچیوں کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی ساتھ ضرور کریں کہ بچوں صبر کرو، صبر میں سب کچھ ہے۔ تو اگر اس لڑکی میں تھوڑا سا صبر ہوتا تو اس کی شادی جو تھی وہ بچ سکتی تھی، لیکن اب بے صبری نے شادی بھی، معافی تو منگوا لی اس نے، اپنی انا تو پوری کر لی، لیکن ساتھ اس کا جو ڈیورس ہے وہ بھی ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی یہ شادی کا کتنا برا جو انجام ہے اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی میری ویڈیو کو سن سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ کیا اتنی سی چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا جو ہمارا زندگی کا حادثہ ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کیا ایسا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، تو میں تو بالکل کہتی ہوں کہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے وہ، میں پہلے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے اگر ایسے لکھا تھا تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ دیکھنا رسگلے کا ہی ایک بہانہ بنا کر کے کپڑوں پہ گر گیا تو وہ معافی کسی کے سامنے منگوانی، یہ بھی تو بہت غلط بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب بیٹیوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی اس طرح نہ ہو جس طرح، ظاہر بات ہے وہ بھی پتہ نہیں ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے اور کتنے زیادہ، یہ تو ان کے دل پہ جو گزری ہوگی وہی جانتے ہیں۔ ہم لوگوں تو بس کہہ ہی دینا کہ یہ ایسے ہے، پتہ نہیں وہ کتنے ذرا بیچارے اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانی کو جو ہے وہ آسان کرے،
اور ان کے بھی غم کو دور کرے۔ تو چلتی ہوں، دو میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے بہت ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔